أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین عزیز، مومنین و مومنات، پروردگار عالم آپ تمام صاحبان ایمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. خالق دو جہاں آپ سب کی دعاؤں کو، معارضوں کو، تمناؤں کو، حاجات کو، مرادوں کو، خواہشات کو بحق محمد و آل محمد علیہ السلام منظور مقبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین عزیز، اس دعا کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. سب سے پہلے عرض ہے کہ ہمارے نجفی کربلا چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیجئے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. جزاک اللہ. تو آج اس ویڈیو کا ٹاپک اور عنوان ہے ایک عمل ایک دعا، کہ اگر کوئی بندگان خدا کنیزان خدا میں سے اس دعا کو جو طریقہ بتایا جائے گا اور جو شرائط ہوں گی اس کے مطابق اگر انجام دیتا ہے تو یقیناً مشکل سے مشکل کام بھی اس کا حل ہو جائے گا. اگر وہ پریشان ہے تو پریشانیاں اس کی دور ہوں گی، اور اگر وہ بیمار ہے، بیماری کی قصد سے اس دعا کو پڑھتا ہے تو شفا یابی میں تبدیل ہوگا. حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی اس دعا کو پڑھتا ہے اور وہ اپنی مشکل میں حل نہ دیکھے تو یقیناً وہ قیامت کے روز خدا کے ہاں میرے لیے شکایت کرے. یعنی اتنی عظیم دعا ہے کہ یقیناً اس کے پڑھنے سے جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پیدا ہوگی. کچھ اس کے شرائط ہیں، اتنی عدد میں ہے، اور کہاں پڑھنی چاہیے، کتنے دن پڑھنی چاہیے، اور کس کام کے لیے یہ دعا بہتر ہے. تو آئیے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. جب مرحوم آیت اللہ مصطفیٰ برجردی سے کسی نے گزارش کی کہ کوئی مجرب ترین دعا بتا دیں جس سے پریشانیاں دور اور مشکلات حل ہوں، جیسے کہ آج کل مومنین دیکھے ہوں گے میسیجز کرتے ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسی دعا بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے پریشانیاں دور ہوں، دکھ ہیں، یہ کرونا کی وجہ سے کام نہیں چل رہا، یہ نہیں چل رہا، وہ نہیں چل رہا. تو اسی طریقے سے ان سے بھی کسی نے عرض کی، تو جب انہوں نے فرمایا مجھے جب سے اس دعا کی آیت اللہ برجردی نے تعلیم دی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کے ایک ہفتے کے اندر میری مشکلات حل نہ ہوئی ہوں. اور وہ لکھتے ہیں کہ جس کو بھی میں نے اس دعا کو تعلیم دی ہے اس کی مشکلات بھی تیسرے یا چوتھے دن حل ہو گئی ہے. یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ آیت اللہ برجردی نے اس بات کی تاکید فرمائی تھی کہ دعا کے پڑھنے سے پہلے اور بعد میں 4 مرتبہ محمد علیہ السلام پہ درود بھیجے، اور اس دعا کے پڑھنے کا کوئی خاص وقت معین نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دعا کے پڑھنے میں وقفہ نہ آئے. یعنی ایک دن پڑھی اور دوسرے دن چھوڑ دی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پہ شیخ بھائی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی صاف دل سے صحیح عقیدے کے ساتھ اس دعا کو جائز حاجت کے لیے پڑھے گا اس کی وہ حاجت پوری ہوگی، اور اگر اس کی حاجت روا نہ ہو یعنی پوری نہ ہو تو قیامت کے دن شیخ بھائی لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن میری خدا سے شکایت کرے. بیماروں کی شفا یابی کے لیے بھی مؤثر ترین ہے اس دعا کے پڑھنے سے. اگر بیمار کو صحت نہ ملے تو یقیناً اس کی موت کا وقت قریب ہے جس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا. بہتر ہے کہ یہ دعا مسجد میں پڑھی جائے. اگر مسجد میں نہیں پڑھتے تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے. اور اس دعا کے پڑھنے کی شرائط کیا ہیں؟ اس دعا کے پڑھنے کی 9 شرائط ہیں. اگر ان شرائط کے ساتھ آپ نے دعا پڑھی تو یقیناً آپ کی حاجت، دعا اور مشکل دور ہوگی اور حاجت قبول ہوگی. پہلی شرط یہ ہے اس دعا کی کہ باوضو ہوں. دوسری، روبہ قبلہ بیٹھ کر پڑھیں یہ دعا. تیسری شرط یہ ہے کہ پڑھنے سے پہلے حسب توفیق صدقہ نکالا جائے، یعنی جب دعا پڑھ رہے ہوں تو اس سے پہلے جا کر آپ صدقہ نکال دیں. چوتھی شرط یہ ہے اس دعا کے پڑھنے سے پہلے کہ ایک جگہ پہ پڑھی جائے. پانچویں شرط، پڑھنے کے دوران کسی سے کلام نہ کیا جائے، گفتگو نہ کی جائے، بات نہ کی جائے. چھٹی شرط اس دعا کے پڑھنے کی یہ ہے کہ 70 مرتبہ ہر روز اس دعا کو پڑھے. ساتویں شرط یہ ہے کہ اس دعا کو 40 دنوں تک ہر روز پڑھے. بہتر ہے کہ نماز صبح کے بعد پڑھے، لیکن نماز صبح کے بعد پڑھنے کی شرط نہیں ہے. یہاں پہ
نماز صبح کے بعد پڑھنے کی شرط نہیں ہے، جب بھی چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ نماز صبح کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ اور 8ویں شرط یہ ہے کہ یہ دعا سجدے کی حالت میں پڑھے۔ اب اگر یہاں پہ کوئی شخص پوچھ سکتا ہے کہ سجدے کی حالت میں کسی کو یاد نہیں ہوتی بڑھاپے کی وجہ سے، یا اس کا قوت حافظ ایسا نہیں ہے کہ دعا کو یاد کر سکے، تو کسی پیپر پہ کسی ورقے پہ لکھ کر وہ دعا نیچے رکھ لیں اور سجدہ گاہ کو اٹھا کر تھوڑا سا نیچے ہو کر سر جھکا کر اس دعا کو پڑھتے رہیں جو تعداد بتائی گئی ہے، تو یہ بھی کافی ہے۔ اور 9ویں شرط یہ کہ دعا کے پڑھنے میں وقفہ نہ کیا جائے۔ کیا مطلب وقفہ؟ یعنی ہر روز 70 مرتبہ بلا ناغہ بغیر وقفے کے پڑھیں۔ ایک دن پڑھی، دوسرے دن چھوڑ دی، تیسرے دن پڑھی، چوتھے دن چھوڑ دی، ایسا نہیں ہے۔ پڑھنا بھی ہر دن ہے، تعداد بھی 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ بعزتک وقدرتک، لا الہ الا اللہ بحق حقک وحرمتک، لا الہ الا اللہ فرج برحمتک۔ یہ دعا ہے: لا الہ الا اللہ بعزتک وقدرتک، لا الہ الا اللہ بحق حقک وحرمتک، لا الہ الا اللہ فرج برحمتک۔ تو یہ دعا ہے 70 مرتبہ پڑھنی ہے اور 40 دن پڑھنی ہے، لگاتار پڑھنی ہے اور چھوڑنا نہیں ہے۔ اور یہ دعا، یہ عمل مجرب ترین عمل ہے جسے بہت سارے علماء کرام نے اس دعا کو عمل کیا ہے، جو مؤثر ہے اور قبل از وقت مراد پوری ہوئی ہے ان علماء کی۔ تو اگر کوئی عزیزان گرامی قدر سامعین عزیز مومنین مومنات اس دعا کو ترتیب کے ساتھ شرائط کے مطابق پڑھے تو کتنی ہی بڑی مشکل اور بیماری کیوں نہ ہو، وہ پریشانی دور ہوگی اور سوائے موت کے بیماری سے شفا ملے گی۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔